السلام علیکم، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جس طرح آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے اور اب وہاں پر آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ کے لیے جو ہے وہاں پر لابنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں، اور سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے بارے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ وہ کون سی شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس سردار عثمان بزدار صاحب کے بھی بہت کلوز ہیں۔ ایون کہ یہ اس وقت جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جو ابھی آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، اور انہوں نے شکست دیا مشتاق مناز صاحب کا جو آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات تھے، راجہ فاروق حیدر صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے، ان کو شکست دی ہے۔ اب اس بارے میں جو ہے جو آج ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں، جو آج ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، وہ یہ ملی ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں لابنگ شروع ہو چکی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ایک تڑی لگا چکے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کو وزیر اعظم نہ بنایا گیا آزاد کشمیر کا تو وہ کوئی انتہائی اہم قسم کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، انتہائی جو ہے اہم فیصلوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سردار تنویر الیاس صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اے ٹی ایم ہیں، کیونکہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب، زلفی بخاری صاحب، خسرو بختیار صاحب، فیصل واڈا صاحب، اور اس طرح کے جو کئی انیل مسرت صاحب جیسے جو لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھے، بڑے اے ٹی ایم کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ اب آزاد کشمیر میں بھی عمران خان صاحب نے ایک اے ٹی ایم کا افتتاح کر دیا، اور ان کا نام ہے سردار تنویر الیاس صاحب۔ اب جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس جماعت سے جو ہے وہ پہلے تعلق رکھتے تھے، یہ کیا پہلے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور عمران خان صاحب کے بڑے کلوز قسم کے جو ہے وہ فرینڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ان کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں میدان میں اتارنے کا فیصلہ تحریک انصاف نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ جماعت کے اوپر پیسہ بھی لگا چکے تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ بھی کی، انہوں نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ دن رات جو تحریک انصاف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹرگل کی، جس میں عمران خان صاحب کے ویژن کو پروموٹ کیا، اس میں بھی ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا۔ اب سردار تنویر الیاس صاحب جو اس وقت عثمان بزدار صاحب کے ایک معاون خصوصی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، یہ اتنے بڑے اے ٹی ایم ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ لینڈ مافیا ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کو اس لیے جی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل کیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو ایسے لوگ چاہیے جو ارد گرد جو ہے وہ پیسہ لگائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں عمران خان صاحب نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی یہ مجبوری ہے۔ دیکھیں اگر پیسے والے لوگ جو ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جائے گا تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو پھر پارٹی کو جو ہے وہ کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان جیسے لوگوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو یہ وزیر اعظم صاحب کے عہدے کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوگا کہ یہ لوگ جو پارٹی کے اندر بغاوت کر دیں گے، اور پارٹی کو توڑنے کے لیے، کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سردار تنویر الیاس صاحب نے اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے لابنگ شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سرپرائز یہ کہ دونوں کے نام کو ریجیکٹ کر کے تیسرے نام کو جو ہے کسی تیسرے نام کو فائنل کر لیا جائے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جب عثمان بزدار جیسے نالائق اور نااہل شخص کو پنجاب کے اوپر، صوبہ پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا، تو اس وقت کسی کو بھی اس خبر کا جو ہے وہ گمان نہیں تھا کہ عثمان بزدار جیسا جو ہے وہ شخص اس پنجاب کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ ایون کہ علیم خان صاحب جیسے جو کوالیفائڈ پرسن کو ایک کھڈے لائن لگایا گیا، ان کو دیوار سے لگایا گیا، ان کو نظر انداز کیا گیا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، اور وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑی غلطی کی تھی کیونکہ ان کی جو چوائس تھی وہ 100% غلط تھی۔ عثمان بزدار کو پنجاب کے اوپر مسلط کرنے والی جو ان کی چوائس تھی وہ 100% اس لیے غلط تھی کیونکہ جس شخص کا انتخاب وزیر اعظم صاحب نے کیا یہ سوچ کے کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کرپشن کی غضب کہانیاں جب کھلیں گی تو بہت سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں گے عثمان بزدار کی کرپشن دیکھ کے۔ اسی طرح اگر سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری ان دو شخصیات کو سائیڈ لائن کر کے وزیر اعظم نے کسی تیسرے فریق کا نام دیا تو آزاد کشمیر تحریک انصاف میں بغاوت ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر بغاوت ہوگی۔ اور اگر
बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जैसे शख्स को, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, जिनका पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो का उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आज़ाद कश्मीर की सियासत के वो माहिर कंसीडर किए जाते हैं, अगर उनको साइड लाइन किया गया, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो साबिक वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अंदर मुतहरिक किया, उस जमात को बनाया, उसके अंदर फ़ाल किरदार अदा किया, उस जमात के लिए वज़ीर आज़म साहब के विजन को प्रमोट किया। अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को साइड लाइन करके सरदार तनवीर इलियास साहब जैसे शख्स को ATM को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर बगावत का ऐलान हो सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पर बगावत होगी जिसका वज़ीर आज़म साहब को अभी तक एहसास नहीं है, और वो इसलिए जो है वो इन तमाम मामलात को नहीं समझ सके, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमेशा हम ये खबरें सुनते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक भी आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आती है, जितने भी वज़राए आज़म आए उनके ख़िलाफ़ हमेशा इस तरह जो है कभी ना कभी इस तरह की खबरें सुनने को मिली। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का आप अगर तस्करा कर लें, राजा फ़रूक हैदर साहब का कर लें, इसी तरह सरदार अतीक साहब भी एक वक्त में साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, इसी तरह सरदार वो जो सिकंदर हयात साहब थे। तो आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, उसको भी वज़ीर आज़म साहब बेहतर तरीके से नहीं समझ सके। अब वो किस शख्स को वज़ारत उज़्मा का जो है वो ताज पहनाते हैं, वो कौन सा खुशकिस्मत होगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होंगे या सरदार तनवीर इलियास साहब होंगे। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला 100% गलत होगा, और अगर इन दो नामों को, सरदार तनवीर इलियास को और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को रिजेक्ट करके किसी तीसरे फरीक को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया जाता है, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत जो है वो संगीन किस्म के इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर, और आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसके अंदर बगावत का ख़तरा आ सकता है, उसके अंदर बगावत हो सकती है, और एक बड़े पैमाने पर जो बगावत है उसको ना वज़ीर आज़म साहब रोक सकेंगे, ना वफाकी वज़रा रोक सकेंगे, और ना ही आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है। तो इसके बारे में वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करेंगे ये वक्त बताएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।